السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں ان کا رویہ مثبت تھا اور انہوں نے پاکستان سے تعلقات کی اثر نو بحالی پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ کے دورے پر ہیں. جو جنرل اسمبلی ہے اقوام متحدہ کی, ان سے خطاب بھی کرنا ہے. کیا ڈیٹیلز رہیں گی آپ سے شیئر کریں گے. بھارت کے اگر بات کریں تو جو ریاستی دہشت گردی ہے اس میں اب جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے. بھارتی فوج کی اس ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں اب تک 5 دنوں میں جو شہادتوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے اور آج بھی خبر آ رہی ہے کہ 3 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پولیس افسر ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارت کی جانب سے, وہ بھی اب بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. بابائے جمہوریت نامور سیاستدان نواززادہ نصر اللہ خان کی آج برسی ہے. اور ادھر سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان نے مکہ اور مدینہ کو ملانے والی 7.87 ارب ڈالر مالیت کی تیز رفتار ریل ہرمین ایکسپریس کا افتتاح کر دیا ہے. ایشیا کپ 2018 سپر 4 کا آخری میچ پاکستان ورسز بنگلہ دیش جو آغاز ہے پاکستان کا اچھا نظر آتا ہے. 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش کے 15 رنز پر, اور بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا. دونوں ٹیموں کے لیے آج کا میچ جیتنا بے حد ضروری ہے اگر فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں, آپ نے جان لی, ان کی تفصیل ہوگی, تجزیہ دیں گے اس پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. زندگی ہے, مگر زندگی کے یہ مسئلے سیاست کی نظر کیوں؟ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ. کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا, یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا. یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا, یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. زندگی کا تسلسل, ہمارے آبی ذخائر, ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ. آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں, ڈیم بنائیں. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان گزشتہ 71 سال سے معاشی مسائل کا شکار کیوں رہا؟ وزرائے اعظم, وفاقی وزراء اور مشیروں کی شان و شوکت اور شاہ خرچیاں اربوں روپے میں, مگر عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا. ملک کے عوام کی کمائی اور ٹیکس کے پیسے کے حقدار صرف عوام. یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی لگژری اور مہنگی گاڑیاں نیلام کر کے پیسہ عوامی فلاح پر خرچ کرنے کا. عوام کا پیسہ, عوام کی ملکیت. پروگرام پھر مظفرآباد سے پیش کیا جا رہا ہے. نیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں, کھانے وال ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی, رحیم یار خان, ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. تو نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم
अपने टाइम पहले ये तय करें कि हमारे मसाइल हैं क्या। जिनकी सैलरी लाखों में है वो आसूदा हाल है, जिनकी सैलरी हजारों में है वो बेहाल हाल है। मीडिया मालिकान की तो सोच यही कि अपना ही पेट भरें। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल सीरीज के तौर पे पेश किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आबादी नजर आ रही है वो मकबूजा कश्मीर, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वो कल्चर सिंध का दिखाया जा रहा है। रियासत का अहम सुतून, चौथा सुतून। देखिए पीर का बुध 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे एक कुर्सी मेरी भी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज इशाइये में उनकी मुलाकात हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और वो इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करना होगा और इसको रिविजिट करना होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया न्यूयॉर्क अमेरिका से पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हसन तारिक बट ने, जो इस पूरे जो विजिट है उसको कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने में ज्वाइन किया। क्या बताएंगे, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल इशाइये में अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, क्या डिटेल्स रही? जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए एजाजिये में उनकी मुलाकात हुई थी और वजीर खारजा से जब हमारी खुसूसी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुस्बत जो उनसे हैं वो पॉजिटिव सिग्नल्स मिले, और अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को रीबिल्ड करने पर इत्तेफाक किया है। बल्कि वजीर खारजा का कहना था कि वो इसको रीबिल्ड असर नौ तामीर करने का इरादा रखते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जी, पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं एक अच्छे से उनमें एक जमूद था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे वो जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि जी बर्फ
अपना पिघलने की तरफ जारी है। इसके साथ साथ जी अक़वाम मुत्तहिदा में जो है बाकायदा बहस का आगाज भी हुआ था, इसमें भी उन्होंने शिरकत की थी, जो कि 29 सितंबर तक ये जो उनका सेशन जारी रहेगा। इसमें 29 तारीख को जो हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं अपना बयान देंगे, इस इजलास से खिताब करेंगे। उसके इस इजलास के साइड लाइन्स पे जो थी उनकी 6 डिफरेंट ममालिक में अपने हम मुंसबों से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें जापान के जिसमें सप्ताह के वज़ीर ख़ारजा हैं, जर्मनी, नेपाल, कतर, उसके साथ साथ जो अपने जो ये स्विस हैं अपने हम मनसब, उनसे भी जो है मुलाकात हुई थी। उसके साथ साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट था ट्रस्टीशिप काउंसिल में एक्शन फॉर पीस के नाम से हाई लेवल इवेंट था, आला सतह का ये इजलास था, उससे भी वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम जो हैं इंटरनेशनल पीस कीपिंग, पाकिस्तान हमेशा से उसका जो सपोर्ट करता रहा है, उसकी हमायत करता रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज्यादा पर्सनल की कॉन्ट्रीब्यूशन की है। पिछले 50 सालों में हमने 2 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं पर्सनल को कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन में, जो तकरीबन 46 डिफरेंट मिशन में जो हैं पाकिस्तानी पर्सनल अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने इस चीज पर जोर दिया था कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उनको जदीद जो है वो रिसोर्सेज से इक्विप करना जो है वो वक्त की आम जरूरत है। जी सही। आज क्या कमिटमेंट्स हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की? आज कौन कौन सी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं? जी बिल्कुल, आज भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा मसरूफ दिन गुजरेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के साइड लाइन्स के ऊपर उनकी मुताबिक जो की हैं वो साथ मुलाकातें हैं, जिसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जी एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीबी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर ने जो आला सतह इजलास बुलाया हुआ है उसके अंदर भी वो शिरकत करेंगे और पाकिस्तान में तपेदिक के खात्मे के हवाले से हुकूमती इक़दाम और इस बीमारी की रोकथाम और इसके खात्मे के लिए जो अब तक की पेशरफ्त है उससे वो दुनिया को आगाह करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आज के दिन का इवेंट है कि जी OIC की तरफ से कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का जो है ना वो आज के दिन इजलास है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर का मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने पेश करेंगे और जो ग्रॉस जो है वो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो नहते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम है जो भारतीय अफवाज वहाँ पर कर रही हैं, और इस हवाले से भारत का असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जी सही। और थोड़ा सा ये भी बताएगा कि इसके अलावा जो कमिटमेंट्स रहेंगी, खासतौर पर 29 सितंबर को जो खिताब करना है और फिर 2 अक्टूबर को माइक पॉम्पियो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे मुलाकात होनी है, उस हवाले से कितनी जो है वो तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, 2 अक्टूबर को जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के साथ जो मुलाकात है उसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसकी भी सेकंड मीटिंग वज़ारत ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, और ये एक मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिबिल्डिंग पाक यूएस रिलेशनशिप है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का विजिट है उसके हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आज भी बहुत सी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं और बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जिनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। प्राइम फोकस 29 सितंबर को जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सालाना इजलास होता है उससे खिताब होगा, और बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है इस खिताब के हवाले से, और बहुत से मामलात जो इस नई हुकूमत के आने के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको इस खिताब में शामिल किए जाने का इम्कान है। खासतौर पर कश्मीर के हवाले से भी आज एक कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास है जो OIC के प्लेटफॉर्म के अंडर है, देखते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं और कश्मीर का जो मौक़िफ़ है और कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको किस हद तक दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलती है। कश्मीर की बात हो रही है तो आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे मकबूज़ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। सोपूर में ऑपरेशन किया जा रहा है भारतीय काबिज़ फौज की जानिब से, उनकी रियासती दहशतगर्दी जारी है और वहाँ पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, और 5 दिनों में गुज़िश्ता 5 दिनों में जो शहादतों की तादाद है वो 14 हो चुकी है। सोपूर में ये हालिया ऑपरेशन इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी आपसे हम शेयर करेंगे कि जो भारतीय पुलिस के
آفیسرز ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہ اب مزید یہاں پر ڈیوٹی نہیں دینا چاہتے اور وہ ریزگنیشنز لے کر سامنے آ گئے ہیں. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کہ جس طرح پولیس افسر بھارت میں وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کسی بھی صورت مزید اس ظلم اور زیادتی کو کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کچھ سرکاری طور پر اطلاعات کی تردید کی جاری لیکن واضح طور پر جو بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یا وہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیس افسر ملازمت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کشمیری پولیس افسروں کے استعفے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اننت ناگ کے ایک اسپیشل پولیس آفیسر ہیں بشیر احمد شاہ, انہوں نے بھی اپنا ریزگنیشن دے دیا ہے اور اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. عبدالرافع رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, کشمیر کے معاملات پر خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ عبدالرافع صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو سوپور میں آپریشن ہو رہا ہے 5 دنوں میں 14 شہادتیں ہو چکی ہیں, کیا اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے اضافہ ہو رہا ہے اس میں روز بروز, اور پچھلے 5 دنوں سے آج تک ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ابھی تک 15 کشمیری نوجوانوں کو اس بربریت کا نشانہ بنایا گیا اور 15 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. یہ ایک پہلو ہے بربریت کا اور بھارتی ظلم و جبر کا. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا عزم, کشمیریوں کا حوصلہ, کشمیریوں کی استقامت وہ بہت ہی دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ خوش آئند ہے اور بھارت اس سے پاگل ہو چکا ہے. بھارتی پالیسی ساز بالکل سر پیٹتے ہیں, سر پکڑے ہوئے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ اتنا ہم کر رہے ہیں, ظلم جبر کر رہے ہیں, لیکن اپنے موقف پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ اپنے موقف سے ذرا سا دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا صورتحال جو کشمیر کی ہے ایک طرف بھارتی ظلم و بربریت, بھارتی ریاستی دہشت گردی, دوسری طرف الحمدللہ کشمیروں کا عزم و استقلال. یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے کشمیروں کا استقلال اور اس سے تحریک جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور تیز رفتاری کی طرف کے ساتھ یہ تحریک منزل کو جا رہی ہے. صحیح. اچھا عبدالرافع صاحب, ایک اور خبر جس پر میں آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں وہ وہاں پر کشمیری پولیس افسروں کی جانب سے ایک ریوولٹ ہے, یعنی ایک بغاوت ہے جو سامنے آ رہی ہے. اب یہ جو پولیس افسر ہیں کشمیری وہ اب مزید پولیس سروس میں کام نہیں کرنا چاہتے, اپنا استعفیٰ دے رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر موجود جو فوجی ہیں وہ اپنی بھوک کا رونا روتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا اور وہاں پر خودکشیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اب پولیس افسر ریبولٹ کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں بھارتی قابض فوج اور انتظامیہ کے خلاف. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں, لیکن اس سے قبل میں ایک ابہام کو دور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کشمیر پولیس میں ڈویژن ہے, اس میں ایک جو کشمیر پولیس ہے وہ تھانے تک محدود ہے, وہ لوکل معاملات کے حوالے سے وہ محدود ہے. لیکن دوسری فورس پولیس کی ہے SPO جن کا نام ہے, اسپیشل آپریشن یا اسپیشل پولیس آفیسر. اچھا. یہ ان کا اوپر دست اول ہوتا ہے بھارتی قابض فوج کا, جہاں بھارتی قابض فوج کسی علاقے, کسی گھر, کسی بچے کا محاصرہ کرتے ہیں. یہ SPO جو ہوتے ہیں اسپیشل پولیس آفیسر, یہ اس آپریشن میں دست اول ہوتے ہیں. تو مجاہدین کی طرف سے چند ایک کو نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں کیسر کردار تک پہنچایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کئی SPO اخبارات میں آئے, انہوں نے اپنے حوالے سے میڈیا میں آئے, اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نوکری نہیں کرتے ہیں جس سے ہماری جان, ہماری مال کو خطرہ نہ ہو. ابھی تک جو میرے سامنے اعداد و شمار ہے اس میں درجن بھر SPO نے استعفیٰ
پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے خلاف نہیں سکتے ہیں. اب یہ جو آفیسر اور پولیس آفیسر کی ہے یہ لرزہ پر انجام ہو رہی ہے اور متوقع ہے چند دنوں میں بہت سارے یہ اپنا استعفا پیش کر کے ہندوستان کے منہ پر ماریں گے, فوجی آفیسر کے منہ پر ماریں گے اور یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی اور تحریک کے حوالے سے یہ حوصلہ افزا بات ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ عبدالرافع رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی, کالم نگار, اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, اس پر کامنٹ کر رہے تھے اور اپڈیٹس بھی ہمیں انہوں نے فراہم کیا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 15ویں برسی ہے, اور جس طرح پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن میں یعنی کہ حزب اختلاف میں سیاست کرنے کی بات ہو تو سب سے بڑا نام نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا, اور انہوں نے بے شمار جو تحریکیں ہیں وہ لیڈ کی ہیں, خاص طور پر اپوزیشن میں رہ کر ہر آمریت کے خلاف انہوں نے بڑھ چڑھ کر آواز بلند کی ہے, قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں, بہت سے الائنسز بھی, اتحاد بھی انہوں نے بنائے ہیں. تو ایک بہت بڑا نام پاکستان کی سیاست کا, آج ان کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے جو اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس کے ذریعے بہت سے آنے والے جو نئے سیاستدان ہیں ان کو انسپائر کیا ہے, اور ہمیشہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے, اور آمریت کے دور میں بھی انہوں نے بھرپور انداز میں آواز اپنی بلند کی ہے. تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, آج ان کی برسی ہے. آگے ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تیز رفتار ٹرین سروس کا آغاز کر دیا گیا ہرمان ایکسپریس کے نام سے, اور جو سعودی فرما روا ہیں شاہ سلمان انہوں نے مکہ اور مدینہ کو ملانے والی جو 7.87 ارب ڈالر مالیت کی تیز رفتار ٹرین ہے اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا. 450 کلومیٹر پر یہ محیط ہے, اور ریلوے لائن مکہ, جدہ, کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ اور مدینہ کو آپس میں منسلک کرے گی, اور 6 کروڑ افراد سالانہ اس میں سفر کر سکیں گے, اور تیز رفتار ہے. 21 منٹ جدہ سے کنگ عبدالعزیز تک پہنچائے گی, 14 منٹ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے رابغ تک, 36 منٹ اور رابغ سے مدینہ تک 61 منٹ کا جو کم سفر ہو جائے گا, اور 2 گھنٹوں پر محیط یہ جو راستہ ہے اس کو طے کیا جائے گا. اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان. تو یہ ایک بڑی زبردست سروس ہے, اور عمرے کے دوران, حج کے دوران اس سروس سے جو زائرین ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, یہ وہ خوبصورت ٹرین ہے, تیز رفتار ٹرین ہے جس کا افتتاح باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ہم آگاہ کریں گے ایشیا کپ 2018 میں سپر 4 مرحلے کا جو آخری میچ پاکستان بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی میں بھارت کے خلاف رسائی حاصل کی جائے. جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ. جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف 30 دن کی, ہندوستان کی 190 دن کی. جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے وہ 120 دن ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا, یہاں خدا نخواستہ قحط پڑ سکتا ہے. لہذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا. جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں, سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں. جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں. یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا. آپ بنے تو ورلڈ کپ جیتا, فلنتھراپسٹ بنے تو شوکت خانم ہسپتال کھڑے کر دیے. فائنل الٹیمیٹ ایم کیا ہے آپ کا؟ میرا ایم ایک ہی ہے,
کہ پاکستان ایک بڑے خواب کا نام تھا، ایک مقصد کے لیے بنا تھا جدھر عدل اور انصاف ہونا تھا، جدھر میرٹ ہونی تھی. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پہ واپس جائے، اسلامی فلائی ریاست. سب سے کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز آتے ہیں اس میں سندھ پیچھے ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا. یہ پہلی بار ہے جب ایک سندھ پروونشل حکومت انڈیکیٹرز پر کام کر رہی ہے، اور یہ ایک لمبا سفر ہوگا، اور سپورٹ کے بغیر اور پروڈکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر ہم اس چیز پر مسائل حل نہیں کر سکتے. کیا وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات اتنی ہے کہ جو ہمارا اوریجنل بیانیہ ہے ملک آئین کے مطابق ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بینک آف خیبر اسکینڈل نے جماعت اسلامی پر ایک دھبا لگایا ہے؟ بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں، اس سے اور ہماری کلیئرٹی میں اضافہ ہوا. ایڈیٹوریل فریڈم دے دیں، پھر آپ دیکھیں پی ٹی وی وہ کہتے ہیں نا گلوز آف ہو جائیں، پھر مقابلہ ہو نا. آپ باندھے ہوئے اور کہ پرائیویٹ چینل سے مقابلہ کرو، کیسے ہو؟ 100% ایڈیٹوریل فریڈم. 100% ایڈیٹوریل فریڈم. پروگرام پھر مظفر آباد سے پیش کیا جا رہا ہے. نیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، کھانے وال ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی، رحیم یار خان، ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا. جن کی سیلری لاکھوں میں ہے وہ آسودہ حال ہے، جن کی سیلری ہزاروں میں ہے وہ بے حال ہے. میڈیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنا ہی پیٹ بھریں. ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جموں و کشمیر سے اسپیشل سیریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی. جہاں میں کھڑا ہوں یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے. ریاست کا اہم ستون، چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. بریک کے بعد خوش آمدید. ایشیا کپ 2018 پاکستان ورسز بنگلہ دیش میچ جاری ہے ابوظہبی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں، اور آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے، اور تھوڑا سا گرین وکٹ نظر آ رہا تھا، اور اس کا بھرپور فائدہ پاکستانی پیسرز نے اٹھایا ہے. شاہین شاہ افریدی اور جنید خان 3 کھلاڑی اب تک آؤٹ ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش کے 50 رنز بنگلہ دیش نے مکمل کر لیے ہیں. محمد متھون کریز پر موجود ہیں، مشفق اور رحیم کریز پر موجود ہیں، ایکسپیرینس پلیئر ہیں. تو یہ ایک ری بلڈنگ فیز میں اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ابراہیم بادیس نے، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ ابراہیم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ بنگلہ دیش نے کیا تھا پہلے بیٹنگ کرنے کا، وہ ان کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی بالکل شیردل، اس پچ کے اوپر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ بڑا بریو فیصلہ تھا بنگلہ دیشی کپتان کی طرف سے. لیکن خاص بات جو ہے وہ یہ کہ پاکستان نے جو اپنے لیفٹ آرم بالرز ہیں ان کو آزمایا، اور بنگلہ دیش کی ٹیم ہمیشہ سے جو ہے وہ لیفٹ آرم بالرز کے سامنے جو ہے وہ اسٹرگل کرتی دکھائی دیتی ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جنید خان جنہوں نے کم بیک کیا، عامر کی جگہ پہ اپرچونٹی ملی، انہوں نے جو ہے وہ پروو کر کے دکھایا. شاہین افریدی نے انڈیا کے خلاف میچ میں اچھی بالنگ کی تھی، انہوں نے آج پھر اچھی بالنگ کی، اور ہم نے دیکھا کہ محمد نواز بھی اب تک جو ہے وہ روکے رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ پارٹنرشپ ہے وہ مشفق الرحیم کی اور متھن، یہاں اس کے بعد امروز گائز جو آئیں گے انہوں نے پرفارم کیا پچھلے میچ میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ وکٹ ہے، اور پاکستان کے لیے جس طرح یہ میچ جیتنا خاصا امپورٹنٹ ہے. پلیئرز کا مورال ڈاؤن ہے، کیپٹن سے پرفارم نہیں ہو رہا تھی، سلیکٹر وہاں پر موجود ہیں. یہ بڑا اہم میچ ہے پاکستان کے لیے بھی اور آف کورس بنگلہ دیش کے لیے بھی. اچھا، پاکستان پلینگ 11 کی ہم بات کریں تو جنید خان کی واپسی ہوئی ہے اس ٹورنامنٹ میں. وہ پہلا میچ کھیل رہے ہیں، آتے ہی انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. محمد عامر کو جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا ہے. اب اگر جنید اچھی بالنگ کرتے ہیں، یہاں پر وکٹس حاصل کرتے ہیں، تو پھر محمد عامر کی ٹیم میں واپسی مشکل ہو جائے گی، یا پھر کسی اور پلیئر کو ڈراپ کر کے محمد عامر کو ڈالا جائے گا؟ دیکھیں شیدل،
اب جو جنید خان نے ابھی تک جو بولنگ کی ہے اور جس طرح عامر جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں، مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے. شعیب ملک نے بھی یہی کہا کہ وہ ان کو جو ہے بیک اپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تمام کھلاڑی ان کو بیک اپ کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ چیف سلیکٹر یہاں سے روانہ ہوئے تو ان کے پاس صرف پریزیڈنٹ کا نہیں اور بھی دیگر آپشن موجود ہے. ٹیم مینجمنٹ ہمیشہ سے ریلکٹنٹ رہی ہے کسی بڑے سینئر کھلاڑی کو ریسٹ دینے کے لیے. یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ سرفراز احمد کپتان کو بھی ایشیا کپ کے بعد جو ہے وہ ریسٹ دینے کے لیے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے اور یہی منانے کے لیے انضمام الحق یہاں سے روانہ ہوئے. تو میرا یہ پرسنل جو بلیف ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آج جنید نے بولنگ کی اور ان کو اپرچونٹی بھی ملی ہے تو عامر کو جو ہے وہ انڈیا کے خلاف میچ میں ریسٹ دیا جانے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا ابراہیم کہ اس وقت جو کمبینیشن ہمیں ہماری جو بیٹنگ کا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کانفیڈنس دیا جائے امام کو، کانفیڈنس دیا جائے فخر کو، کیونکہ دونوں کوئی اچھا سٹارٹ لینے میں اس پورے ٹورنامنٹ میں ناکام رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے امام کی اور فخر کی تو انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا اور خاص طور پہ اگر ان کو نہیں چھیڑا جا رہا تو اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں ایچ پی ایل میں پرفارم کرتے آ رہے ہیں، ایچ پی ایل میں اکٹھے کھیلتے آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لیکن شان مسعود جو یو بی ایل سے کھیلتے ہیں تو ان کی نہ ہی کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ امام کے ساتھ ہے نہ ہی فخر کے ساتھ. تو این ایونٹ کے بیچ میں اور جہاں پہ اتنے اہم میچز آپ کو آگے اگر فرض کیا آج جیت جاتے ہیں تو اگلا میچ بھی بڑا اہم ہوگا. تو یہاں پہ شان مسعود کو اگر موقع جائے تو وہ اس میں جو ہے وہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کہیں اگر کمبینیشن ہل گیا اور پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہوئی تو ایک جو ہے موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. دوسرا ٹیم مینجمنٹ کی جو سوچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ کمپلیٹ چانس دونوں اوپنرز کو دیا جائے اور اگر وہ پرفارم نہیں کرتے کیونکہ امام نے ایک میچ میں سنچری تو جڑی لیکن امام کا جو کانفیڈنس وہ بھی تھوڑا شیک کر کے دیا اور فخر بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے. فخر ہمیشہ سے پاکستان ٹیم جب سے وہ آئے ہیں ان کی ٹیم میں پوزیشن جو ہے بڑی مضبوط ہے. فخر پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو بڑا لے کے چلتے ہیں تو چونکہ وہ ڈاؤن ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کمبینیشن کافی جو ہے وہ ہلا ہوا ہے. تو بیسیکلی تو موٹیویشن فخر کے لیے بھی ہے لیکن امام کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے. اگر یہاں پہ لمبی اننگ نہیں کھیلیں گے دونوں کھلاڑی تو پھر یقیناً شان مسعود جیسا اوپنر یا پھر استاد فرحان جن کو T20 میں بھی اپرچونٹی دی جاتی ہے وہ بیک اپ کے اوپر موجود ہیں. اچھا ابراہیم، جو ہم تھوڑا سا مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں، شعیب ملک ایک بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں مڈل آرڈر میں، ایک اینکر رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو آصف علی جن سے امید تھی کہ وہ بڑی اننگز کھیلیں گے، کچھ تھوڑا سا تیز اننگز کھیلیں گے، آغاز تو وہ اچھا کر رہے ہیں، پچھلے میچ میں بھی انہوں نے اچھا آغاز کیا تھا لیکن اس آغاز کو کیری نہیں کر پا رہے ہیں، ایک اچھی اننگز میں ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اور فہیم اشرف کو ڈراپ کرنا اور حارث سہیل کو ڈراپ کرنا، ان دو کھلاڑیوں کی جگہ پھر کس طرح بن پائے گی؟ دیکھیں شہدی میری کچھ ٹیم مینجمنٹ سے بات ہوئی، میری کچھ پلیئرس سے وہاں پہ بات ہوئی دبئی میں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ خاص طور پہ جو نام نہ کوٹ کرنے کے شخص کا یہی کہنا تھا کہ جو دو پلیئرز ہیں جنہیں فخر زمان ہے اور آصف علی ہیں، ان دونوں پلیئرز کی جو نیچرل گیم ہے جیسے فخر آتے ہی ہٹنگ کرتے ہیں اور جو بالنگ لائن اپ ہے ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے اس سے روکا ہوا ہے. تو ہم نے دیکھا زمبابوے سیریز میں بھی فخر کو کہا گیا کہ لمبی اننگ کھیلنی ہے، زیادہ دیر وکٹ پر ٹھہرنا ہے، اس وجہ سے ان کی اپنی گیم جو نیچرل گیم ہے اس سے وہ ہلے ہیں، تھوڑا بیسک سے ہلے ہیں. اسی طرح آصف علی کا بھی یہی معاملہ ہے. جب وہ پاکستان شعیب ملک کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے افغانستان کے میچ میں تو انہوں نے جو چھکا چڑھا اور پھر اگلی گیند پھر مارنے کی کوشش کی تو ان سے بھی جب بات ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ گیند کو جلد از جلد فنش کیا جائے تاکہ پریشر جو ہے وہ اگلے بیٹسمین پر یا پاکستان ٹیم پر نہ آئے. تو آصف علی کی بھی جو نیچرل گیم ہے اس سے تھوڑا سا ہلایا گیا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ جب سے نظام الحق سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین وہاں پہ موجود ہیں، پھر ہیڈ کوچ اور کپتان کی بڑی طویل مشاورت بھی ہوئی ہے تو پلیئرس کو ان کا نیچرل گیم کھیلنے کی ہی ہدایت کی گئی. اور آپ دیکھیں گے کلیئر ڈفرنس اگر آج لمبا اسکور بنگلہ دیش بناتا ہے اور آصف علی کی خاص طور پہ باری آتی ہے تو ان سے ایک نیچرل گیم کھیلتے نظر آئیں گے. اور فخر زمان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مومنٹم پکڑ سکتے ہیں فائنل میں اگر پاکستان جائے تو اس سے پہلے ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان کے لیے بھی. تو یہ ایک کا نیچرل گیم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو آنا پڑے گا، اس کے اوپر واپس آنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ فہیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فہیم ابھی تک جو ہے وہ بیٹنگ میں خاص طور پہ کوئی بڑا اسکور ٹوٹل جو ہے وہ لگانے میں ناکام رہے. 6 سے 7 بار ان کو ایسی اپرچونٹی مل چکی ہے ان کی طرف سے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے لمبی نہیں کھیل سکتے لیکن انہوں نے بالکل اب تک جو ہے وہ کوئی خاطر کارکردگی دکھائی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ اپرچونٹی دی جا رہی ہے اب دوسرے پلیئرس کو. حارث سہیل کی جو دوسری بات آپ نے کی حارث سہیل کی تو ان کی کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے ان کو پریشر ہے، کچھ فٹنس کے مسائل بھی ان کے نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بار بار فیلڈنگ میں انہوں نے مس فیلڈنگ بھی کی ہے. تو حارث کا تو کلیئر ایک
جو سسٹم نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حارث سہیل ابھی جو ہے وہ مکمل فٹ نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے ٹیم کا حصہ ٹھیک ہے. تھوڑا میچ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں. 16ویں اوور کا کھیل جاری ہے. 59 رن بنگلہ دیش نے بنا لیے ہیں 3 وکٹوں کے نقصان پر. لٹن داس کو بولڈ کیا جنید خان نے 6 رنز بنا سکے. سومیہ سرکار کوئی رن نہیں بنا سکے اور ان کو جنید خان نے ہی آؤٹ کیا اور ان کا کیچ پکڑا فخر زمان نے. مومن الحق صرف 5 رنز بنا سکے اور شاہین شاہ آفریدی نے بولڈ کیا. مشفق الرحیم اس وقت کریز پر موجود ہیں 30 رنز پہ اور محمد بتھون نے 16 رنز بنا لیے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ابراہیم بادیس اور آج کے اس میچ کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے. اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہماری ٹیم کی مینجمنٹ ہے, جو ٹور سلیکشن کمیٹی ہے جس میں کوچ شامل ہوتا ہے, کپتان شامل ہوتا ہے, وہ کچھ تذبذب کا شکار ہے. لیکن کچھ فیصلے بہرحال لیے گئے ہیں. آج ایک بڑا فیصلہ یہ لیا گیا کہ محمد عامر جو کہ پرفارم نہیں کر پا رہے اور 2018 میں ان کی جو فارم ہے وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے جس سے وکٹ ٹیکنگ فارم کہا جا سکے اور اس طرح وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو اب ڈراپ کیا جائے گا اور ان کو تھوڑا سا فارم کو ان کو ری گین کرنا پڑے گا. بات کریں گے مزید اس میچ پر. حافظ محمد عمران ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا میں کالم بھی پڑھ رہا تھا اور اس میں آپ نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ بڑے کھلاڑی کو ڈراپ کرنا تھوڑا سا مینجمنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن اب یہ مشکل فیصلہ, بڑا فیصلہ لیا گیا. عامر کو ڈراپ کر کے جنید خان کو لایا گیا ہے, لیکن عثمان خان شنواری ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں جو اچھی بالنگ کر رہے تھے. کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے خان صاحب, جو محمد عامر والا معاملہ ہے, آپ دیکھیں جنید خان بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. جب آپ کسی بھی کھلاڑی کے اوپر بہت زیادہ اعتماد اور انحصار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو اعتماد اور انحصار کر رہے ہیں کیا اس کے جواب میں آپ کو بھی کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. تو محمد عامر کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ وہ مسلسل ٹیم میں جگہ حاصل کر پاتے یا مسلسل ان کی ٹیم میں جگہ رکھی جاتی ہے, وہ اپنی جگہ قائم رکھ پاتے. جہاں تک تعلق جنید خان کا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سر. جنید خان کو آج ٹیم میں شامل اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان ٹیم کی ضرورت تھی یا وہ حقدار تھے اور ان کو پاکستان کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا. بامر مجبوری ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ آپ عثمان شنواری ٹیسٹ کر چکے تھے, آپ محمد عامر کو مسلسل آزما چکے تھے. آپ نے جنید سے پہلے آپ نے عثمان شنواری اور شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان کی ٹیم میں ڈالا ہے اور وہ جو آخری کھلاڑی بچا ہوا تھا اس ٹیم میں جس کو موقع نہیں ملنا تھا بالنگ کے شعبے میں, وہ جنید خان تھے. یہ ہر بار حافظ صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنید کو باہر رکھا جاتا ہے, پھر جب جنید آتے ہیں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں, وکٹیں حاصل کرتے ہیں اور پھر جنید باہر ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے چونکہ یہاں پر پسند ناپسند ہے. ایک کھلاڑی اگر حقدار ہے, اگر ایک کھلاڑی اس اہلیت پر پورا اترتا ہے جو پاکستان کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے, پلینگ 11 میں شامل ہونے کے لیے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کو تو موقع ملنا چاہیے. تو جنید خان کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اور اس ٹیم میں بھی کئی کھلاڑی ایسے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں, آپ ان کو زیادہ موقع دیتے ہیں, اور جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں آپ ان کو ٹیم سے باہر رکھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری مدثر نظر صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے محمد عامر کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ان کی مجموعی فٹنس کے حوالے سے انہیں تحفظات ہیں اور پھر جو بالنگ کرتے ہوئے وہ رک جاتے ہیں جہاں سے فاسٹ بالر کو ایک نئی لائن ملتی ہے جہاں سے اس نے پی پر جانا ہوتا ہے یا جو اس کی اسٹرینتھ اس نے لینی ہوتی ہے وہاں پر وہ آ کے رک جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں انہوں نے ٹیکنیکل بتائی ہیں. اس سے پہلے سرفراز نواز صاحب نے یہ بتایا کہ یہ تو وکٹ ٹیکنگ بالنگ ہی نہیں کر رہا ہے, یہ تو بچنے والی بالنگ کر رہا ہے. تو کیا یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو جہاں پر وہاں پر جو لاکھوں ماہانہ کروڑوں سالانہ لینے والا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے, کیا ان کا کام صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو ہاں ملاتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ وکٹ ٹیکنگ بالنگ نہیں ہو رہی محمد عامر سے. انہوں نے صرف محض 3 وکٹیں حاصل کی ہیں اس پورے سال میں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جنید نے جب آج اس کا کم بیک ہوا ہے, اس نے آتے ہی 2 وکٹیں حاصل کی ہیں, تو جنید آپ کو فارم میں نظر آ رہے ہیں, فلو میں, ردم میں نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب دیکھیں انہوں نے بالنگ کیا کیا, انہوں نے سٹمپس کو ٹارگٹ کیا ہے.
انہوں نے کریز کا استعمال کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آپ آپشن سے باہر کھلائیں اور آپ سلپ لگوانے کی کوشش کریں. جو فاسٹ بالر کا کام ہے, جو کسی بھی وکٹ ٹیکنگ بالر کا کام ہے, کہ اس نے اسٹمپس کو ہٹ کرنا ہے. اس نے ان اسٹمپس کو ہٹ کرنا ہے جہاں سے اس کو آپ کلین بولڈ کر سکتا ہے, جہاں سے وہ اگر وہ اس سے نہیں بچتا تو بیٹسمین کی ٹانگوں پر لگتا ہے تو لیگ بفور کے چانسز کو مل سکتے ہیں. جب آپ ہٹ کرتے ہیں اسٹمپس کو, آپ کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں, آپ انڈر پریشر کرتے ہیں بیٹسمین کو. تو جب آپ یہ بالنگ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا بالنگ کر رہا ہے. تو جو جہاں تک جنید کی بات ہے, اس میں تو کوئی تھو رہا ہی نہیں ہے. خان صاحب, ان کو پہلا میچ اس ایونٹ میں ملا ہے. اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کی بربادی پہلے میچز میں باہر بیٹھے ہوئے دیکھی ہے. جب وہ واپس آئے ہیں, ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کریٹ کیا ہے, انہوں نے ڈفرنس کریٹ کیا, اپنی موجودگی کا احساس دلایا, اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا. اور پاکستان کو ناکامیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا اس ایونٹ میں؟ اسی وجہ سے کہ ہم ارلی بریک تھرو نہیں لے سکتے, ہم شروع میں وکٹیں حاصل نہیں کر سکتے, اور شروع میں وکٹیں حاصل نہ کرنے کے خمیازہ ہم نے 9 وکٹوں میں, ہم نے 8 وکٹوں سے شکست کی صورت میں بھگتا ہے. اب تو ہم نے 3 وکٹیں حاصل کر لی ہیں, 69 رنز اب تک بنگلہ دیش بنا چکا ہے. تو کیا اب یہ جو اس وقت پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے متھون کی اور مشفق الرحیم کی, اس کو بریک کرنے کے لیے کیا حکمت عملی آپ یہ بیسٹ ان کی یہ سب سے بیسٹ بیٹسمین اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم کے کریز پر ہیں مشفق الرحیم, اور یہ ماضی قریب میں اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں کہ یہ کریز آکوپائی کرتے ہیں, رنز نکالتے ہیں اور اپنی ٹیم کو 50 اوور کے اختتام تک اس مجموعے تک ضرور لے جاتے ہیں جہاں پر یہ ان کی بالنگ لائن کو کچھ نہ کچھ لڑنے کے لیے مل سکے. یہ پارٹنرشپ سب سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے نقطہ نگاہ سے بھی. آپ کو اپنے بالر کا درست استعمال کرنا ہے, آپ کو اپنی فیلڈ پلیسنگ اچھی رکھنی ہے, آپ نے خامیاں ان کی جہاں پر وہ کمزور ہیں اس حصے کو نکال کر آپ نے سامنے لانا ہے اور وکٹ حاصل کرنے ہیں. یہ بیسٹ بیٹسمین ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے, اور یہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ان کا جلد از جلد پویلین واپس بھجوانا اتنا ہی ضروری ہے جتنی اس سے زیادہ ضروری ہے جتنی پہلی 3 وکٹیں پاکستان نے حاصل کی ہیں اور ان کو پویلین واپس لوٹایا ہے. مشفق الرحیم کا پویلین واپس جانا پاکستان کی ٹیم کے لیے, جلد واپس جانا پاکستان کی اس فتح کے لیے اور پھر اگلے میچ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا, تھوڑی بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. جو بیٹنگ آرڈر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, امام الحق, فخر زمان, بابر اعظم اور سرفراز احمد. سرفراز احمد اپنے آپ کو 2 ڈاؤن پر لے کر آ رہے ہیں. پچھلے میچ میں اچھا آغاز تو کیا تھا لیکن اننگز کو آگے نہیں بڑھا پائے تھے. تو کیا ہم امید کریں کہ سرفراز اپنی فارم کو ریگین کریں گے؟ یہاں پر ایک اچھا کانفیڈنس کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, وہ اپ دی آرڈر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں صاحب, اپ دی آرڈر آ جائیں, آپ ڈاؤن دی آرڈر چلے جائیں. بات یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کو نبھانا چاہیے. جہاں تک تعلق یہ نیچے سے آ کے بیٹسمین آپ کے میچز بچاتے ہوتے ہیں, آپ کے میچز میں جان ڈالتے ہیں, آپ کی بنیاد اوپر سے ہی لگتی ہے. جو میچز آپ کو جتواتے ہیں وہ آپ کے ٹاپ آرڈر کے اور آپ کے ٹاپ کلاس جو ٹاپ پلیز ہوتے ہیں وہی جتواتے ہیں. سب سے پہلے تو فخر زمان کو اپنا کردار نبھانا ہے, اور جو اب تک انہوں نے اس ایونٹ میں پرفارم کیا ہے وہ کسی بھی طور پر ان کی صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا. اگر ان کو کہیں نہ کہیں مارک کیا گیا, ان کو روکا گیا, تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ وہ ہاتھ پھینک دیں. اسٹریٹجی کے اوپر کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے. اگر آپ کو بیٹنگ اسٹریٹجی تو ان کو تھوڑی سی اپنی بہتر کرنی ہوگی, ان کو ریویو لینے کی بھی تو تھوڑی سی اسٹریٹجی دکھانی چاہیے, بتانی چاہیے. صاحب آپ دیکھیں کہ ایک کھلاڑی ذہنی طور پر کس حد تک دباؤ میں ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بال اس کو لگا بھی ہے یا نہیں لگا, اس کے گلوز کو یا اس کے بیٹ کو لگا ہے یا نہیں لگا ہے, اس کو بال ٹچ کر کے گیا ہے یا نہیں گیا. اس سے زیادہ آپ کسی کھلاڑی کا دباؤ میں ہونے کا کیا آپ مثال دے سکتے ہیں اور کیا ثبوت چاہیے؟ اتنے زیادہ دباؤ میں آپ کھیل رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کو بال لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ تو سب یہ دباؤ کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. جہاں تک سرفراز کا آپ نے سوال کیا ہے, آپ نمبر 4 پر آ جائیں, آپ نمبر 5 پر آ جائیں. آپ نے اپنی جگہ بچانے کے لیے بھی کھیلنا ہوتا ہے. اگر آپ نمبر 4 پر پرفارم نہیں کریں گے نا خان صاحب, تو نمبر 7 پر تو آپ بچ سکتے ہیں. نمبر 7 پر آپ کے 15 میچ بچ سکتے ہیں. نمبر 4 پر اگر آ کر آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 4 میچز کے بعد بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سرفراز کی اس ٹیم میں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹنگ کے شعبے میں اچھا پرفارم کر رہے تھے. 2014 سے جب وہ سری لنکا گئے ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ, تو اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ میچز میں, ون ڈے میچز میں بڑا شاندار پرفارم کیا, تو وہ ٹیم میں جگہ حاصل کر پائے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے محمد رضوان کو ٹیم میں شامل کیا گیا وکٹ کیپر کی حیثیت سے. کامران اکمل نے رنز کے انبار لگائے ہوئے ہیں لیکن سلیکشن کمیٹی ان کے اوپر سوچتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سرفراز کے ذہن میں بھی یقیناً گردش کر رہی ہوتی ہیں, اور یہی
صحیح پھر باہر بھی آتی ہیں. اچھا, سرفراز کے لیے بہت بڑا اور اہم موقع ہے آج کے, وہ اپنی بیٹنگ کے شعبے میں بھی پرفارم کریں اور ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کریں. جی حافظ صاحب, کتنا ٹارگٹ نظر میں ہوگا بنگلہ دیش کے کہ پاکستان کو ٹربل دیا جا سکے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان چیز میں اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے, تو کتنا ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہوگا بنگلہ دیش کو؟ ہاں صاحب, ہمیں تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تو 220-25 اور بلکہ ہم 200 سے پہلے آؤٹ کریں. 220-25 تک اگر وہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو پھنسانے کی پوری کوشش کریں گے, اور اگر یہ مجموعہ 240-50 تک جاتا ہے, جس کے امکانات ذرا کم ہیں, 240-50 تک جاتا ہے, تو پھر تو آپ کو پرفارمنس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں اور جو پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اس کو پھر دعاؤں والا کام بھی کرنا پڑے گا اگر اسکور 240-50 سے اوپر نکل جاتا ہے. پاکستان کو سوٹ کرتا ہے 190, 210, 15, 20, 25, 250 تک, اور اگر 240-50 تک جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے جتنے رنز آن بورڈ بڑھیں گے, پاکستان کے لیے چیز کرتے ہوئے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انٹل انلیس کہ کوئی انڈیویجول بریلینس نہیں ہو جاتا پاکستان کی طرف سے بیٹنگ میں, اور پھر وہ آل آؤٹ کر دیتے ہیں یا آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں اوپوننٹ کو. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیم ایفرٹ کی طرف جاتے ہیں, مجموعہ ٹیم کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ رنز جو آن بورڈ ہے وہ کم سے کم ہے, زیادہ ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. بالکل, 19ویں اوور کا کھیل شروع ہو چکا ہے, 74 رنز بنا چکی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ٹیم اس میچ میں جیتے گی وہ بھارت سے 28 ستمبر کو فائنل کھیلے گی دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں. زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان بھارت سے کھیلے گا. اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو کیا آج والی ہی پلینگ 11 اس میں نظر آئے گی یا پھر دوبارہ سے رد و بدل ہوگا؟ نیک خواہش ہماری بھی یہی ہے کہ پاکستان اس کا فائنل کھیلے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی کھلاڑی انفٹ نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کا تجربہ کیا جا سکتا ہے بھارت کے خلاف فائنل میں. آپ کو اسی پلینگ 11 میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ عثمان شنواری کو واپس ڈالیں گے ٹیم میں, آپ فہیم اشرف کو واپس ڈالیں گے ٹیم میں, جو کہ ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کوئی بھی اس قسم کی تبدیلی کر سکتے. میرا خیال ہے کہ پلینگ 11 اگر پاکستان آج جیت جاتا ہے تو یہی ٹیم فائنل کے لیے بھی اتاری جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ بامر عمران, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ, وقت نیوز سے ان کا تعلق, ہم سے بات کر رہے تھے. اور یہی بات سامنے آ رہی کہ اگر آج کی ٹیم, آج کی پلینگ 11 کلک کر جاتی ہے, میچ جیت جاتی ہے, تو پھر بھارت کے خلاف فائنل میں کوئی بڑا چینج ہمیں نظر نہیں آئے گا. تاہم ابھی تک دیکھا جائے تو آغاز میں بہت اچھی پرفارمنس پاکستانی بالرز نے دکھائی ہے, اور ابھی پھر محمد نواز کو لایا گیا جو اچھی بال لائن اور لینتھ پر کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ اس بریک تھرو کو وہ حاصل کر پائیں گے. یہ میچ آپ براہ راست پی ٹی وی اسپورٹس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. پروگرام لائیو ایٹ 5 کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.